مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تیمم کا طریقہ لے کر کے۔ سب سے پہلے تیمم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ دو، زکوٰۃ دو، تو خبیث اور ناپاک یا لو کوالٹی کا جو گھٹیا مال ہے اس کا ارادہ مت کرو۔ تو وہاں اللہ نے تیممو کا لفظ استعمال کیا۔ تیممو کا مطلب ہے ارادہ مت کرو۔ شریعت میں تیمم کہتے ہیں پانی کے موجود نہ ہونے کے وقت یا پانی استعمال کرنے سے ہمیں کوئی عذر ہے، مجبوری، ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے، ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت سے مٹی کا ارادہ کرنا، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تیمم کا حکم یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پاخانہ کی حاجت سے فارغ ہو کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی کے ذریعے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کا مسح کر لو، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر پھیر لو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی 124 نمبر کی، ابو داؤد کی 329 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الصعید الطیب طہور المسلم، پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ اسے 10 سال تک پانی نہ ملے، تب 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیمم کب جائز ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب پانی استعمال کرنے سے انسان عاجز ہے، انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا، کیوں؟ پانی نہیں ہے اس کے پاس، یا پانی تو ہے لیکن وہ بیمار ہے، پانی استعمال کرنے پر اور زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا بہت سخت سردی ہے اور پانی استعمال کرنے پر اسے اندیشہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا، تو یہ تمام وہ سچویشن ہیں جس میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کو استعمال کرنے پر اگر ہمیں خطرہ ہے اور ہمارے پاس پانی گرم کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے تب تیمم ہے، اگر پانی گرم کرنے کا آپشن ہے تو ہمیں تیمم کرنے کی پھر اجازت نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی 332 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک آدمی کو پتھر سے اس کے سر پہ چوٹ لگی، پھر اس کو رات میں احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو، یعنی میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے لیے تیمم کی رخصت نہیں پاتے کیونکہ پانی ہے، تم پانی استعمال کرو۔ فاغتسل، اس نے غسل کیا، نہا لیا اس نے، فمات، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ فلما قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا معاملہ بتایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے میں فرمایا قتلوہ، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، یعنی ان لوگوں کی غلطی سے وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا، ان کو قتل کر دیا ان لوگوں نے۔ قتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، قتل کرے، ان کی وجہ سے وہ بیچارہ قتل ہو گیا۔ الا سألوا اذ لم يعلموا، انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جب پتہ نہیں تھا۔ فإنما شفاء العی السؤال، اس لیے کہ اگر آپ کو کسی مسئلے کی جانکاری نہیں ہے تو اس کا علاج پوچھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا انما کان یکفیہ ان یتیمم، اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ تیمم صرف وضو کا ہی بدل نہیں ہے بلکہ غسل کا بھی بدل ہے، یعنی انسان اگر ناپاک ہے اور اس کے اوپر غسل واجب ہے لیکن وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وضو نہیں کرے گا، وہ تیمم کرے گا۔ اب طریقہ کیا ہے تیمم کا؟ آئیے طریقہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 347 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 368 نمبر کی حدیث ہے، کہتے اجنبت،
میں جنوبی ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا، فلم اصب ماء، اور مجھے پانی نہیں ملا، فتمعقت فی الصعید، میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، پورے بدن میں نے مٹی لگا لی، وصلیت، اور میں نے نماز پڑھ لی، فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں نے اپنی یہ بات اللہ کے رسول کو بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے بس اتنا کافی تھا۔ کیا کافی تھا؟ وضرب النبی بکفیہ الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، ہاتھوں کو مٹی پر مارا، زمین پر مارا اور اس میں پھونک ماری، اور اس کے بعد ثم مسح بہما وجہ، پھر آپ نے اپنے چہرے پر پھیرا اس کو، وکفیہ، اور اپنی ہتھیلیوں پر پھیرا۔ یہ تیمم کا طریقہ اللہ کے رسول نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کیا۔ اس میں دو چیزیں آپ ایڈ کر لیں، ایک تو نیت کریں گے آپ تیمم کی کہ بھائی میں اس تیمم کے ذریعے نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنے کی نیت سے میں تیمم کرنے جا رہا ہوں، یہ ارادہ آپ کر لیجیے دل میں، اور بسم اللہ پڑھ کر کے آپ مٹی پر ہاتھ ماریے، اس کو پھونک ماریے، پہلے اپنے چہرے پر پھیر لیجیے، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ ہتھیلی کلائی تک اس کو پھیر لیجیے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طریقے سے پھیر لیجیے۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ سو گئے تو آپ کا تیمم ٹوٹ گیا، آپ نے پیشاب کر دیا، لیٹرین کی حاجت پیش آ گئی، ہوا خارج ہو گئی، تیمم آپ کا ٹوٹ گیا۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز آپ اور ایڈ کر دیجئے، اگر پانی مل گیا تو تیمم آپ کا ٹوٹ گیا۔ پانی اگر مل گیا تو تیمم ٹوٹ گیا، یا پانی آپ استعمال کرنے کی پہلے آپ کو طاقت نہیں تھی، بیمار تھے، اب ٹھیک ہو گیا، پانی استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کا اب تیمم آپ کا ٹوٹ گیا، اب آپ کا تیمم باقی نہیں رہا۔ اگر مٹی بھی نہ ملے تو اگر زمین پر مان لیجئے کہ ریت ہے، ہم جہاں پر ہیں وہاں ریت ہے، یا مٹی نہیں ہے، گیلی مٹی ہے، کیچڑ وغیرہ ہے، تو کیا اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے شرط لگائی ہے کہ مٹی ہی ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، سعید کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سعید اصل میں بولتے ہیں سطح زمین کو۔ اب سطح زمین میں مٹی بھی شامل ہے، اگر ہم ریگستان میں ہیں تو وہاں جو بالو وغیرہ ہے، ریت وغیرہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور یہی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ مٹی اگر ہو تو مٹی سے ہی تیمم کرنا چاہیے، اگر کہیں مٹی نہ ہو تو اگر ریت وغیرہ کی سرزمین ہے تو اگر ریت سے بھی تیمم کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سفر میں جاتے تھے، اگر صرف مٹی سے تیمم کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کو اپنے ساتھ مٹی لے کے جانا ضروری تھا، اس لیے کہ حاجت ان کو راستے میں پڑ سکتی تھی، لیکن اور وہ راستہ بھی ایسا تھا، زیادہ تر ریگستانی راستہ تھا، لیکن اللہ کے رسول سے یا صحابہ سے کبھی ساتھ میں مٹی لے جانا ثابت نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں اگر ریت وغیرہ ملتی تھی تو اس سے بھی وہ لوگ تیمم کر لیتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں الصواب ان کل ما علی الارض من تراب ورمل وحجر محترق او غیر محترق، صحیح بات یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو زمین پر ہوں، چاہے وہ مٹی ہو، ریت ہو، جلا ہوا پتھر ہو، اور وطین رطب، اسی طریقے سے گیلی مٹی ہو، او یابس یا سوکھی مٹی ہو، فإنه يتيمم به، ان تمام چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے یہ بات الشرح الممتع کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393 پہ یہ بات بیان کی ہے۔ اگر کسی آدمی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اب نماز کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، مان لیجیے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی تیمم کر کے، ابھی عصر کا ٹائم سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے پہلے پانی مل گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ نماز دہرانا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی، آپ کی نماز بالکل درست ہے، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے تیمم کیا، ابھی آپ نماز پڑھے نہیں ہیں کہ اتنے میں آپ کو پانی مل گیا، تو اب آپ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ پہلے پانی سے وضو کیجئے یا غسل کیجئے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیے۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، اب وہ پیشاب اور پاخانہ کی یا اس کو ہوا خارج ہونے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس کو روک کر کے نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ اگر وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر پانی نہیں ہے، مجھے تیمم کر کے نماز پڑھے گا، تو ان دونوں صورتوں میں سے بہتر صورت ہے، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پیشاب پاخانہ کی حاجت کو روک کر کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی حاجت کو پورا کر لے، پانی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ ایسا کرنا کہ ہم بھائی پانی ختم ہو گیا ہے، اگر ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو ہم کو تیمم کرنا پڑے گا، اس مقصد کے تحت آدمی پیشاب روک کر کے پاخانہ روک کر کے نماز پڑھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات علامہ ابن
تیمیہ نے اسی کو مضبوط قرار دی ہے۔ پانی اگر نہیں مل رہا ہے تو کیا آخری وقت تک انتظار کرے گا؟ مان لیجئے کہ ظہر کے وقت پانی نہیں مل رہا ہے، تو کیا ہم انتظار کریں گے بالکل لاسٹ ٹائم تک کا کہ عصر کے ٹائم کے پہلے پانی مل جائے تو ہم نماز پڑھیں گے؟ جی نہیں، آپ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھیں گے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، پانی آپ کو نہیں ملا، اچھا پانی کے لیے بہت سارے لوگوں نے شرائط لگائی کہ اتنے کلومیٹر تک وہ تلاش کرے، یہ سب فضول کی بات ہے۔ آپ نے اپنی کوشش کر لی، پانی آپ نے اپنے آس پاس دیکھ لیا، پانی نہیں ملا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھی، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس میں شریعت نے کوئی کرائٹیریا طے نہیں کیا کہ اتنے کلومیٹر تک آپ تلاش کیجیے۔ آپ اپنی طاقت پر، اپنی استطاعت پر پانی تلاش کر لیجئے، پانی نہیں ملا آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں، پانی استعمال کرنے میں سخت بیمار ہونے کا خطرہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ دیجئے، اور آخری وقت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز اول وقت میں ہی پڑھیے۔ ہاں اگر پانی آپ کو مل رہا ہے لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے وضو کیا تو جماعت چھوٹ جائے گی، تو آپ جماعت ملنے کے لیے وضو نہ کریں اور تیمم کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جماعت اگر چھوٹ رہی لیکن اگر پانی مل رہا ہے تو آپ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے، جماعت چھوٹنے کے ڈر سے آپ پانی کے بجائے تیمم کریں، یہ مناسب نہیں۔ تو یہ تیمم کے چند اہم مسائل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔